عورت کا مرد کی عیادت کرنے کے لیے جانا، جیسے کوئی نرس ہے یا ویسے کوئی خاندان میں مگر مرد بیمار ہے جو محرم نہیں، مثلا دیور ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. پردے کا خیال رکھا جائے، اکیلے نہ جائیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی ایسی گفتگو نہ اس سے کریں کہ جس سے کوئی فتنہ پھیلے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ بالکل ہی پرہیز کرے، تو ایسا نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی عادت کی. تو خصوصاً خاندان میں یا اگر آپ پروفیشن میں ہیں کسی، تو آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن شروط اور حدود کا خیال رکھیں. کیا؟ وہی جو مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق کی حدود ہیں. اکیلے میں کسی سے بات نہ کریں، نہ اکیلے میں کسی کے گھر جائیں، نہ اکیلے میں عادت کریں، نہ اکیلے میں کسی سے ملیں. اور دوسرا یہ کہ اپنے پردے اور حجاب کا خیال رکھیں اور اس میں کوئی لوز ٹاک نہ ہو. بعض لوگ برقع پہن کے بھی، پردہ کر کے بھی ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. ام درداء رضی اللہ عنہا نے مسجد والوں میں سے ایک انصاری کی عیادت کی. تب یہ خاتون ہے، تو انہیں پتا چلا کہ مسجد میں فلاں شخص آتا تھا اور بیمار ہے، تو وہ ان کی عیادت کے لیے گئی. رائٹ. تو جو آپ کے مثلا خادم ہے، مثلا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گھر میں کام کرتا ہے، یا آپ کوئی ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی انٹریکشن ہے، یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں کہ جہاں کوئی انٹریکشن ہے آپ کا، تو حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ عیادت کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک نیکی کمانے جائیں اور 10 لوٹا کے آ جائیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا. پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی. کون؟ حضرت عائشہ. پوچھا ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اتنی بات کرنے میں، حال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی بیمار ہے. تو ہم سب کو ہر موقع پر اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے اگر کچھ باؤنڈریز اور ہمارے لیے کچھ اگر حدود رکھی تو ہمارے فائدے میں رکھی ہیں، اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ عیادت کے دوران کرنا کیا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے. صرف یہی پوچھنا حال کیا ہے، یا پھر تھوڑی دیر اچھا پھر اور سنائے کیا حال ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا پھر اور، یا اپنے مسئلے سنانے بیٹھ جائیں، یا خوفناک باتیں کرے کہ مر جاؤ گے، یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں عربی بھی ہیں، تو ہم مسجد میں جاتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ قریبی جو بھی نیبرز ان کی عادت ہم عصر کے بعد کرتے تھے. پھر ہم نے پلان کیا کہ ہر ہفتے ہاسپٹل جانا چاہیے. پوری ہماری ایک فوج ہماری تیار ہوئی اور ہم ہر ہفتے جاتے تھے. انہوں نے اتنا اچھا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے اور ہم لوگ اس وقت میں کتنے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور دعائیں ان کو ان کی بیماری کی تکلیف کی اجر بتاتے تھے حدیث کی روشنی میں. تو انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ ہماری عیادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض پریشان ہو جاتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اسے اتنی تکلیفوں کا احساس دلا دیتے ہیں. بالکل جاتے اس کا حال پوچھنے اور خود اتنا بولتے ہیں اور اپنی ساری تکلیفیں سنا کے آ جاتے ہیں. وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے بعض اوقات. کوئی بس کر دو. جی آپ. ماشاء اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایسا مریض ہوش میں آ جائے تو بعض اوقات قومے میں وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، کچھ رسپونڈ نہیں کر سکتے. یہ کان تو انسان کے کام کر ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی انسان سے کچھ فیض پہنچ رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہم پھر بھی اس کی خدمت، مدد اور اس کا حال چل پوچھ لیتے ہیں. جب کسی سے ہمیں کسی نفع کی توقع نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پوچھ کے، اور میں تو اتنا بڑا انسان ہو گیا اور میری اتنی ڈیوٹیز ہیں. تو یہ بہت بڑے کردار کی بات ہے اور بہت بڑے اجر کی بات ہے. یہ بھی آپ نے جو بات کہی نا کہ بات کیا کرنی ہے، تعزیت کرنے جائیں، عیادت کرنے جائیں تو پازیٹیو جا کے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پیشنٹ ہے یا جو تعزیت والے لوگ ہیں ان کو آپ تسکین دیں. بالکل. وہ جو ابھی بھوجا ایئر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں جو ہماری اسٹوڈنٹ تھی ان کی اور ان کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی، اس کی تعزیت کے لیے میں جب ان کے گھر گئی تو کوئی خواتین پڑوس سے آئی ہوئی تھی، وہ بار بار ان سے یہ پوچھیں کہ باڈیز کس حالت میں تھی. اللہ اکبر. مطلب ماں اور بہن سے بار بار پوچھیں اچھا چہرے بچ گئے تھے، اچھا باڈیز کس حالت میں. مطلب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، پھر میں نے ان کو کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ مطلب اسی طرح عیادت کے لیے بھی کوئی جائے تو اگر کوئی کینسر کا مریض ہے کچھ تو اس سے پوچھتے ہیں اچھا کیمو تھراپی کب ہونی، مطلب اپنا تجسس اپنے وہ اس کی اس میں لگ جاتے ہیں، کیوریوسٹی جو ہے، کیوریوسٹی. اور اس میں اس کے لیے ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، کسی ایونٹ پہ یہاں سے لوگ
بالکل بالکل. میرا خیال ہے ایکس اسٹوڈینٹس کو جو پچھلے سال یہاں بلو اسکارف میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی کہ آئیں اور اکٹھے مل کے کوئی پلان کر کے اپنے اپنے ایریا میں بے شک جائیں, لیکن تھوڑی ٹریننگ لے لیں کہ کرنا کیا کیا. اب جو آپ سیکھ رہے ہیں ان تو نہیں سیکھا, تو اب کرنے کا کام آپ کے پاس ٹائم کم ہے, ان کے پاس نسبتاً ٹائم زیادہ ہوگا. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا, تو موقع بھی ہوتا تو ہم نہیں کرتے, نیکسٹ ڈور ہوتا ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج معالجے سے متعلق گفتگو کی جائے, اس کی دلجوئی کی جائے, حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں. تیمارداری کرنے والے کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو اسے تسلی دیتے ہوئے فرماتے, لا بأس طہور انشاءاللہ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا. مریض کو صحت کی امید دلانا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں سخت بیمار تھا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حج کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے. یعنی اگر تم پیچھے رہ رہے تو بھی تم یہاں بھی اچھے کام کر سکتے ہو, اور امید ہے کہ ابھی تم زندہ رہو گے, یعنی امید کی بات کی, اور بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا. یعنی جو کفار مرتدین کے خلاف آئندہ جو ہونے والا تھا, شاید اس کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ کچھ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ تم سے نقصان پائیں گے. کیونکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صحابہ کرام کی جو خاص خصوصیت ہے, تو اس اعتبار سے آپ نے ان کو امید دلائی. اسی طرح زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں, اس کی ضرورت کی چیزیں ٹھیک کر دیں, اس کا بستر ٹھیک کر دیں, دوا کا وقت ہو تو دوا پلا دیں. خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں. ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. یہی وہ لمحات ہوں گے جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی. بیمار کو صبر کی تلقین کرنا. بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کی کیفیت طاری ہونے لگتی کہ میں تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, اب مجھے لگتا ہے میں نہیں ٹھیک ہو سکتا. ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے. اس سلسلے میں احادیث نبوی کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے. مثلاً عطا بن رباح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے کہا, کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو کالی عورت ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں, آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے, اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے تو تم اچھی ہو جاؤ گی. وہ خاتون بولی میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی, البتہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اس حالت میں ظفر بے پردہ نہ ہوں, میرا سطر نہ کھلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کے غلاف سے چمٹے دیکھا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ بعد میں بھی لوگ ان کو جنتی خاتون کے نام سے پہچانتے تھے. تو ایسی بیماریوں میں صبر جنت کا ذریعہ ہے. تو بیمار کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں, اگر دنیا میں میرے پہ تکلیف ہے تو ہمیشہ کی زندگی تو بہت اچھی ہے. پھر اسی طرح بیماری کے اجر کے بارے میں بہت ساری احادیث پیچھے گزر چکی ہیں. کہاں بیماری میں مومن کا رویہ, بیماری مومن کے لیے خیر کا باعث ہے. ان احادیث کو آپ یاد کر لیجئے, یا وہ آپ کے پاس ہوں تو آپ ان کو کسی کارڈ پر لکھ کر بھی دوسرے کو جا کے دے سکتے کہ وہ بار بار پڑھتا رہے. آپ کے گھر میں شادی کے کوئی کارڈ کبھی آئے, عید کارڈ اور کون سے کارڈ, وش کارڈ وغیرہ وغیرہ, کیا کرتے ہیں ان کا آپ؟ یا بک مارکس بناتے ہیں, یا پھر پتہ کیا کرتے ہیں, یا تو کچھ لوگ ان کو میموریز کے طور پر رکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑے دن ڈیکوریٹ کر کے پھر پھینک دیتے ہیں. کچھ صحیح یوز نہیں ہوتا ان کا. تو ان کو آپ کاٹ کر, کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں نا آپ سب, اب اس کا فائدہ اٹھائیں. بلکہ ایک ایکٹیویٹی ان سب سے کرا ہی لیں کہ بیماری سے متعلق احادیث ایک ایک اپنے گھر سے کارڈ لائیں اور اس کو اچھی طرح حدیث لکھیں اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں. تھوڑا سا اس لیے کہتی ہوں کہ بعض لوگ کو
اتنی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں ہاربل قسم کی کہ اس میں میسج تو چھپ ہی جاتا ہے. حدیث تو نہیں پڑھی جاتی لیکن لال کالے رنگ لگا کے اس کو خوب بھر دیتے ہیں, اس کو میک اپ کر دیتے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ ٹاکسن سے بھرا ہوا ایک کارڈ مریض کو دینا. وہ ظاہر ہے جتنے بھی آپ رنگ لگاتے ہیں ان سب کے اندر کیمیکلز ہیں, تو وہ ڈینجرس بھی ہیں ایک لحاظ سے کہ بہت رنگین چیزوں کے بیچ میں آپ رہیں. یعنی اس طرح کے پینٹ وینٹ جو ہے, کپڑے کا رنگ نہیں, وہ دوسرے کی بات کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کریں لیکن میسج واضح کریں. تو آپ نے جو کچھ اب تک کیلی گرافی میں سیکھا ہے وہ بنائیں اور پھر ہر گروپ کا مقابلہ کر لیں. جس کا کارڈ اچھا اس کو انعام دیں اور سب کے اچھے کارڈ ہر کلاس سے نکال کے سافٹ بورڈ پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی اچھا بنانا آ جائے اور پھر وہ بھی بنا کے دوسرے مریضوں کو دے آئیں جا کے. ایک ایک حدیث, ایک ایک اچھی بات, کریٹیوٹی استعمال کریں, نقالی نہیں. نقالی کرنے والے آگے نہیں بڑھتے کبھی بھی. اصل بات یہ کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے, آپ کس طرح اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں جب مریض کے پاس جائیں گے تو خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے. آپ کا اپنا ہاتھ تو اللہ نے دیا ہے نا, تو اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین ہوتی. تو قلم چلائیں, پینسل لگائیں, اور اس سے آپ دیکھیں کہ جب وہ بنا رہے گا نا اس وقت بھی آپ کو اللہ کا ذکر بہت اچھی طرح کرنا آئے گا. اور اگر آپ کو زیادہ اچھی طرح بنانے آئے تو بنا بنا کے سیل کریں, سیل کر کے ان کے پیسے کما کے وہ غریبوں پہ صدقہ کریں اپنے ہاتھ کی کمائی سے. صحابیات کے پاس جو ہنر ہوتا تھا اس ہنر کو استعمال کرتی تھی. کل کسی نے مجھے کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ فنڈز بھیج دیں. میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اس طرح ہم غریبوں کی مدد فنڈ مانگ کے کریں گے تو اس کا مطلب پہلے تو ہم خود غریب ہیں. تو جب آپ خود غریب ہیں تو آپ کے اوپر تو صدقہ دینا لازم ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو صدقہ کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو خود امیر ہونا چاہیے. تو کسی سے مانگ کے تو امیر بننا کوئی اچھی بات نہیں. کیا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں, مجھے پیسے دیں, میں نے غریب کو دینے, سینس نہیں بنتی نا اس بات کی. اچھا بہرحال اب آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کام کرنا چاہیے, کوئی طریقہ سوچیں, کوئی چھوٹی موٹی چیز بنائیں. اور کچھ نہیں تو گھر میں آپ کو کچھ پکانا چکانا ہی آتا ہوگا, کوئی بیک سیل لگا لیں. کسی کو اگر کیک بنانا آتا ہے تو کیک بنا کے لائے, اس کے پیس کاٹ کے اس کا اندازہ کر لے کتنے کا بنا تھا اور اس میں اتنا پروفٹ آ سکتا ہے, وہ نیچے رکھیں, سیل کریں, اور اس میں سے اگر 10 روپے بھی بچت ہے تو وہ 10 روپے آپ صدقے میں ڈال دیں. پیٹ بھی بھرا لوگوں کا, 10 روپے بھی کمائے آپ نے اور صدقہ بھی کر لیا اپنے ہاتھ سے. اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا, کتنا لگے گا؟ کارڈ بنانا آتا ہے, کوئی اور ہنر آتا ہے, وقت زیادہ نہ لگائیں. اس کے میں سخت خلاف ہوں, کیونکہ اگر آپ اپنے علم کے جو اپنا فرض ہے اس کو چھوڑ کے اگر نفل بھی صدقات پہ آ گئے اور اس کو فرض کے درجے میں لے لیا اور ترجمہ آپ کا کچا رہ گیا قرآن کا, تو یہ قابل قبول نہیں. لیکن کیونکہ الہدا قرآن کی خدمت کے لیے بنا ہے نا, تو قرآن کی خدمت کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ چاہیے نا ہاتھ میں. تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایسا ہنر, مثلاً آپ کو اچار بنانا آتا ہے, مربع بنانا آتا ہے, کوئی اور چیز بنانی آتی تو کیا کر سکتے ہیں؟ آلو کی بھجیا اور روٹی بنانی آتی ہے تو آپ ایک دن 4 روٹیاں بنا کے لے آئیں اور تھوڑی تھوڑی بھجیا اور اس میں لپیٹ کے اس کا آپ سینڈوچ بنانا سیکھ. سینڈوچ یا وہ جو رول ہوتا ہے اس کی صرف ٹیکنیک ہے رول کرنے کی, نتھنگ ایلس, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی وہ سالن نہیں ہوتا جس میں بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ رول کس طرح بن جاتا ہے اور زیادہ اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ شیپ. آپ کو پتا ہے الہدا کینیڈا کی بلڈنگ جب ہم نے لی تو الحمدللہ سب نے حصہ ڈالا, پوری دنیا سے لوگوں نے اپنا اپنا جو بھی تھا ڈالا حصہ. اب بھی ایسا ہوتا ہے جہاں بھی کچھ بنتا سب حصہ ڈالتے. اس بلڈنگ میں بے شمار اسٹوڈینٹس کا حصہ, ہر لحاظ سے حصہ. اب وہ بیٹھے گھر میں اجر کما رہے ہیں. اچھا, اب وہاں ہم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بڑی ڈونیشنز بھی ہوں لیکن وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں بھی ضرور آئیں, کیونکہ برکت ان مٹھی بھر کھجوروں کی ہے نا. وہ جو غزوہ تبوک میں ایک صحابی کا مال سب سے اوپر رکھا گیا تھا, سب سے تھوڑا تھا لیکن محنت زیادہ تھی اس کے پیچھے اور خلوص بھی ظاہر ہے. تو ہم نے ہر گروپ کو یہ پروجیکٹ دیا کہ ہر روز ایک گروپ بریک ٹائم کے لیے کچھ بنا کے لائے گا. اب وہ اپنے انہوں نے طریقے ایجاد کیے. کسی نے پیسے اکٹھے کر کے ایک نے کوکنگ کر لی, جیسے میٹھے چاول, گڑ والے چاول بنانے فار ایگزامپل, مجھے زیادہ اچھے آتے ہیں بنانے مسئلہ, تو سارے وہ بنانے والا بن جائے, باقی لانے وہ کوئی گڑ لے آئے, کوئی چاول لے آئے, کوئی گھی لے آئے, کوئی, ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ. اور الحمدللہ ہر روز بریک میں لوگوں کو مزے مزے کے کھانے بھی ملنے لگ گئے اور وہ خوشی سے خریدتے بھی تھے, اس کی آمدنی بھی ہوتی اور وہ آمدنی بلڈنگ کے اندر جا رہی تھی.
سب کی. تو اس میں سب کا حصہ بنا نا, پھر سب کی اونرشپ ہوتی ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرتے نا وہاں آپ کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. مجھے کہہ رہی تھی نا گھر خریدا تھا تو اونرشپ کا احساس تھا. تو جب آپ کہیں ڈالتے ہیں کچھ دیتے ہیں جب, تو پھر آپ اس کو اون بھی کرتے ہیں نا. اس کا ایک لطف ہی اور ہوتا ہے, اس کا ایک سکون ہی اور ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ لگایا ہے. آپ کی ایسوسیشن ایفیلیشن کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. اور جب آپ صرف لینے والا اینڈ ہے نا, بس مجھے ملے ملے ملے, پہلے علم ملے, پھر تنخواہ ملے, پھر یہ سہولت ملے, پھر وہ ملے, پھر رسپیکٹ ملے, پھر محبت ملے, پھر کیئر ملے, تو جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے تو آپ کبھی ایک تو خوش نہیں رہ سکتے, دوسرا یہ کہ آپ کبھی بھی اپنی جان نہیں مار سکتے اس کام میں, کیونکہ آپ اس کو اون ہی نہیں کرتے. آپ تو الہدا والے کہہ کے پھر بات کرتے ہیں, الہدا والے یہ کرتے ہیں اور الہدا والے وہ کرتے ہیں. ایک لوگ یہ بھی ٹرم یوز کرتے ہیں نا, الہدا والے یہ کرتے. کون کہتا ہے یہ؟ جو یہ سمجھے کہ الہدا میرا ہے وہ کہہ سکتا ہے. الہدا والے وہ کون ہے؟ جو آپ خود ہی ہیں. اگر آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ لارنے, وہ آپ ہی پہ پلٹے گا سب. تو ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے یا ہماری جو کسی بھی چیز کی اپروچ ہے وہی جب غلط ہوتی, بنیاد ہی غلط ہے, تو پروگرس اور برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ نہیں ہوتی. پھر اسی لیے دین نہیں پھیلتا. کسی بھی چیز کا ہم اپنے گھر کو نہیں کرتے, ہم اپنی چیزوں کو نہیں کرتے, وہ بھی اٹھا کے پھینکی ہوئی ہوتی ہے, کوئی سمیٹ دے انہیں ہمارے لیے. گھر جا کے بہت سے لوگ یونیفارم اتار کے بھی اس کو صحیح جگہ نہیں رکھتے, وہ ماں ہی بیچاری اٹھ کے رکھ رہی ہوتی ہے. تو آج کل کے بچے موسٹلی نہ وہ ماں باپ کو اون کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کو, بس اپنی ڈیزائرز کو اون کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. تو یہ سوچ بدلنی ہوگی, کیونکہ بحیثیت پاکستانی قوم ایک مقروض قوم ہے, لینے والی قوم ہے, تو وہ لینے کی عادت پڑ چکی ہے. ہر جگہ مانگنے والی سوچ ہے, کرنے والی کوئی سوچ نہیں. تو ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے اور کر کے فائدہ پہنچانا ہے. جب ہم فائدہ دیں گے تو وہ صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو بھی پہنچے گا, کیونکہ اللہ کسی محسن کا اجر ہرگز نہیں مارتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اس لیے آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے وہ کیا کر سکتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. بیمار کو بری گفتگو سے روکنا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام صائب یا ام مسیب, تمہیں کیا ہوا, تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اب یہ بھی عیادت ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس نے عرض کیا بخار ہے, اللہ اس میں برکت نہ دے. تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چال دور کرتی ہے. تو آپ نے اس کو روکا کہ ایسا نہ بولو. پھر دعا کرنا, بیماری اللہ ہی کی طرف سے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے, اس لیے عیادت کے لیے آنے والا صدق اور اخلاص سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرے. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جلد قبولیت کے درجے کو پہنچتی. لہٰذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مسنون دعائیں کی جائیں. وہ انشاءاللہ آپ کو اس کارڈ میں مل جائیں گی جس کا ذکر کل بھی ہوا. جو دم ہے, دعائیں ہیں, اذہب البأس رب الناس اور اسأل اللہ العظیم وغیرہ وغیرہ, یہ سب دعائیں پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو چاہے کہ یوں کہے, اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما, یہ تیری راہ میں کسی دشمن کو زخمی کرے گا یا تیری رضا کے لیے کسی جنازے میں شریک ہوگا. یعنی اس کے حسب حال کہ اللہ اس کو صحت دے, یہ تیرا بندہ فلاں فلاں کام کرے گا. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے نا, کہ اس طرح دین کے لیے فائدہ مند ہوگا یا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا, کہ یہ کسی کے جنازے میں شریک ہوگا, تو یہ فائدہ پہنچانا ہے نا اس کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بیمار کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا دے دے گا as long as اس کی موت کا وقت نہ ہو. پھر مریض کے سر کے پاس بیٹھ کے دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, آپ عیادت کے لیے جاتے تو سرانے کی طرف بیٹھتے. اس کی کیا وجہ ہوگی, کیا حکمت ہے اس میں؟ جب آپ کسی کے فیس کے قریب ہوتے ہیں یا سر کے قریب ہوتے ہیں تو زیادہ قرب محسوس ہوتا ہے. ربیع بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حسن کے ساتھ قتادہ کی عیادت کو گیا. حسن قتادہ کے سر کے پاس بیٹھے, ان سے حال پوچھا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے قلب کو شفا دے اور ان کی بیماری کو دور کر دے. اللہم اشف قلبہ واشف سقمہ.